جی السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑی اہم باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارے وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ نومبر سے پہلے بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ یعنی نومبر کا جو مہینہ ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ نومبر میں یہ طے ہونا ہے کہ نئے آرمی چیف پاکستان کے کون ہوں گے، کیونکہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل جاوید باجوہ، ان کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے وہ نومبر میں ختم ہو جائے گی۔ اسی ویڈیو میں دوسرا سوال یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا جنرل فیض پاکستان کے اگلے آرمی چیف ہوں گے، اور لندن پلان کیا ہے خاص طور پہ کہ یہاں سے وزیر اعظم اور ان کے جو رفقا ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں، وہ کیا ڈسکس کرنے گئے ہیں، نواز شریف صاحب الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے، اور ان سب میں آصف زرداری صاحب کی خواہش کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آج کے اس ویلاگ میں کریں گے۔ اور اسی میں ایک اہم بات بھی ہے، وہ یہ اہم بات ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے کیا اپنی ایکسٹینشن کے لیے کبھی کسی کو کہا تھا؟ تو خواجہ آصف صاحب نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حوالے سے میری مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں سے کیا بات ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لندن پلان کیا ہے، جس کی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہاں سے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، وہاں سے کوئی صلاح مشورہ لینے گئے ہیں، یہاں پر مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہم معاملات پہ مشاورت کرنے گئے ہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے ہماری وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب پر اعتماد تو ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ معیشت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ نہیں بڑھاتے تب حکومت پھنس رہی ہے، اور اگر بڑھاتے ہیں تو عوام کے سامنے پھنستی ہیں۔ اس ساری سچویشن میں اب ہو کیا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے پاس ان کی ٹیم گئی ہے، عطا تڑ، مریم اورنگزیب اور مفتاح اسماعیل اور خواجہ سعد رفیق، اور اس طرح وزیر اعظم شہباز شریف سمیت کئی لوگ مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما ہیں جو وہاں پر گئے ہیں۔ اور لندن پلان جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس سے پہلے جب یہ حکومت اپوزیشن کو دی جا رہی تھی، یعنی کہ اپوزیشن اپنے طریقے عدم اعتماد کی کامیابی دیکھ رہی تھی، تو تب شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے۔ وہ اس بات کے حامی تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے تو نئے الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پرفارمنس اچھی نہیں تھی اس کا فائدہ فوری طور پہ انہیں ہوتا۔ اس فائدے کی صورت میں مسلم لیگ نون دوبارہ حکومت میں آتی، تمام صوبوں میں حکومت بناتی، اور اسی طرح مرکز میں بھی حکومت بناتی۔ اور اس وقت اگر پاکستان میں دو جماعتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ انتخابات فوری کروا دیے جائیں، اس میں سب سے زیادہ خواہش تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے جو پہلے حکومت میں تھی اب اپوزیشن میں ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو اگر خواہش ہے تو وہ اکثر مسلم لیگ نون کی ہے۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہشات چینج ہو جاتی ہیں، پہلے کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میں جب لوگوں سے ملتا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز تھے موجودہ، ان سے ملتا تھا، ایم این اے سے ملتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اگلی مرتبہ آزاد الیکشن لڑیں گے، یا ہم جو ٹکٹس ہیں وہ تو نون لیگ کی ٹرائی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کو بات چلوا سکتے ہیں اگر کسی سے کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مسلم لیگ نون میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کو یہ لالے پڑے تھے کہ ان کو وہ ٹکٹ ان کی کھو نہ جائیں، وہ جو ٹکٹ انہیں پہلے ملی تھی چاہے وہ ہارے ہیں جیتے ہیں وہی ٹکٹ انہیں دوبارہ ملے۔ تو یہ صورتحال ساری چینج ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حکومت سے باہر جانے کے بعد۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند بہت زیادہ سامنے آ چکے ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ بڑا ہی سخت ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان۔ اب زرداری صاحب جو ہیں ان کی خواہش تو ہے کہ الیکشن ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ الیکشن اس جو 1.5 سال ہے، جو 14 ماہ 15 ماہ بنتے ہیں، اس کے بعد ہوں، اصلاحات ہوں انتخابی، اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں، حلقہ بندیاں کچھ مختلف ہوں، اور اس کے بعد یہ الیکشن کروائے جائیں۔ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آپ کچھ تجویزیں دے چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ معیشت کے حالات اتنی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے حل کیے جا سکیں۔ تو جو اندر سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اب وہی مطالبے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنا وزیر اعظم بنوا چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بنوا چکے ہیں، حکومت ان کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ناکامی ہوگی وہ ہمارے اوپر آئے گی، اور جو حکومت کی بھی فی الحال کوئی کامیابی تو نظر آ نہیں رہی، تو ناکامیاں جو ہیں وہ ساری پاکستان مسلم لیگ نون کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں۔ جبکہ الیکشن جب ہوں گے تو جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ساری تو صاف شفاف سامنے آئیں گی، ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوگا۔ تو برڈن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات پنجاب میں بھی نظر آئیں۔ تو نواز شریف صاحب آج کی جو ملاقات ہے
اور ان دنوں میں ڈسکشن ہوگی وہاں پر، جس کے نتیجے میں یہ اعلان بھی ممکن ہے کہ اسی سال میں کہیں پہ الیکشن کروائے جائیں۔ خواجہ آصف صاحب نے آج انٹرویو دیا ہے BBC کو، اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ جنرل جو باجوہ ہیں ان کی موجودگی میں ہی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ بالکل انہوں نے اس کا اشارہ کیا کہ ہم کیوں نہیں اس سے پہلے الیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو واضح ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ جو ڈسکشن ہوئی ہیں، جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے نتیجے میں ہی ان کی یہ رائے بنی ہے کہ الیکشن نومبر سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نگران حکومت ہوگی، آرمی چیف جنرل باجوہ ہوں گے اور نیچے الیکشن ہوں گے، جو پارٹی جیتے گی وہ آگے پاکستان کی حکومت سنبھال لے گی۔ جنرل فیض نئے آرمی چیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جو سینیرٹی کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کور کمانڈر جو پنڈی ہیں، ساجد شمشاد مرزا صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب ہیں، جنرل نعمان ہیں، جنرل فیض ہیں اور محمد عامر صاحب ہیں، اسی طرح بالترتیب لوگ ہیں جو اس وقت موجودہ DGISI ہیں، وہ بھی 7ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ تو جنرل فیض کا نمبر جو بن رہا ہے وہ چوتھا بن رہا ہے۔ تو سینیرٹی کے اعتبار سے سب سے جو اس ٹائم سینئر ہیں وہ ساجد شمشاد مرزا صاحب ہیں، جو اس ٹائم پنڈی کی کور کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو جنرل فیض صاحب کا نام کیسے ممکن ہے کہ اگر تو الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی جو حکومت آئے گی وہی لائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کو نکالے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل فیض کو وہ نیا آرمی چیف دیکھنا چاہتے تھے، ان کے کچھ روابط بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور اس وجہ سے یہ ان کو نکالے جانے کی وجہ بنی ہے، لیکن بے شمار وجوہات ہیں۔ اب اگر الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو پھر جو پارٹی آئے گی اس کے مطابق بن جائیں گے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر اسی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے ہی نیا آرمی چیف بنانا ہے۔ جنرل فیض صاحب کے بننے کے چانسز بالکل نظر نہیں آتے اس حکومت کی موجودگی میں، کیونکہ مریم نواز شریف، میاں نواز شریف اور پوری پاکستان مسلم لیگ نون میٹنگز کے اندر بیٹھ کے، ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے اور باہر دونوں طرح سے جنرل فیض صاحب کے خلاف بہت بڑا سٹانس لے چکی ہے۔ تو اس طرح یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ جب ان کی وزیر اعظم اپوائنٹ کر رہے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے رابطہ نہیں کریں گے، نواز شریف صاحب سے مشورہ نہیں کریں گے۔ تو ایسی صورت میں تو ہمیں جنرل فیض صاحب کی امکانات نظر نہیں آتے، لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ صورتحال تبدیل ہو جائے۔ ایک بات میں نے یہ کرنی تھی کہ اب تو لگ رہا ہے کہ انتخابات کا ماحول بن رہا ہے اور اسی سال میں شاید الیکشن ہو بھی جائیں، لیکن ایک بات آج آئی خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کا بھی نام آئے تو ممکن ہے ان کے اوپر بھی غور ہوگا، لیکن یہ صرف غور ہی ہوگا، میرا نہیں خیال کہ ایسے میں ہو، آپ سب شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی، تو یہ بیان جو ہے ذرا مختلف اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میں نے خود سوال پوچھا تھا جس میں انہوں نے اس بات کی بالکل تائید کی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دے چکے ہیں، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ راحیل شریف صاحب کو جب ایکسٹینشن نہیں دی، وہ یہ خواہش کا اظہار کرنے لے کے آئے تھے ہمارے پاس، جب ہم نے نہیں دی تو یہ سارے حالات مختلف ہوئے تھے، پھر دھرنے ہوئے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کمزور ہوئی تھی، پھر نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا۔ اس کی شروعات جو جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں ہو گئی تھی۔ اب بہت سے سوالات آپ کے سامنے ہیں، شعور آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے ہیں حالات۔ ابھی تک مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ الیکشن نئے اسی سال کروا دیے جائیں، لیکن باقی پارٹیز نہیں چاہتی، JUI بھی چاہتی ہے کہ الیکشن اسی سال ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ لندن پلان میں کچھ چینجنگ آتی ہے، جو یہاں پر آصف زرداری صاحب کھل کے سامنے آئے ہیں حکومت وزیر اعظم کے جانے کے بعد، کیا سختی آتی ہے، کیا تلخی آتی ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے انہوں نے درخواست تو کی ہے کہ آپ الیکشن پہلے نہ کروائیں، کیا نواز شریف صاحب اس بات پہ مان جاتے ہیں؟ نون لیگ کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔